بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں ترسوں پاکستان، ترکی اور سعودیہ کے بیچ میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ مسلمان ملکوں میں اس کی بہت اچھی گونج ہے اور لوگ خوشی منا رہے ہیں، اور کافر ملکوں میں، انڈیا میں، اسرائیل میں ادھر ادھر صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور کچھ ملک ان دونوں کے بیچ میں ہیں، ان میں بھی پریشانیاں کھڑی ہیں۔ لیکن کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خوش آئند ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے امت اسلامیہ کا اتحاد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ معاہدہ نہیں ہے، اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، وہ ٹکڑے جوڑے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پاکستان سے لے رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترکی اور سعودیہ کے بیچ میں کوئی اعتماد کی فضا نہیں تھی، اس معاہدے سے پہلے اعتماد کی فضا نہیں تھی، تو وہ آپس میں تو اتحاد اس معنی میں نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہ آپ کا ملک ہے جس نے آگے بڑھ کر دونوں کو ملانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اس کے بعد کئی اور ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے۔ جتنے لوگ شامل ہوتے جائیں گے ان کی آپس میں دشمنی ختم ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ توپوں کا رخ کافر کی طرف ہوتا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہوئے فوراً جو کام کیا تھا وہ مدینہ کے ٹکڑے جوڑے تھے، اسلام کے ٹکڑے نہیں، امت اسلامیہ کے ٹکڑے نہیں، مدینہ کے ٹکڑے جوڑے تھے۔ جو مدینہ کے باسی تھے ان کو کہا تھا کسی ایک پر حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، حالانکہ وہ یہودی تھے، حالانکہ وہ عیسائی تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ تو یہ جو ٹکڑے جوڑ رہے ہیں یہ تو سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتوں، کتابوں اور آخرت اور جنت جہنم اور تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کا ٹکڑے جوڑنا یہ تو ہمارا واجب منصبی تھا، اور جیسے جیسے مسلمانوں کے امت اسلامیہ کے ٹکڑے جوڑ رہے ہیں، تیسے تیسے امریکہ وہ وہاں سے الحمدللہ وڈرا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ مسلمانوں کا اتحاد لیتا جا رہا ہے۔ یہ وہ کام مطلوب تھا جو بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اس طرح کا، ان کا عقیدہ اس طرح کا، تو پھر مدینہ کے باسیوں کے عقیدے کس طرح کے تھے یہ بھی تو سوچو۔ تو ہماری حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ انٹرنیشنلی کامیابیاں دے رہا ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے اندر بھی افراتفری ختم کرنے کی توفیق دے، مہنگائی کنٹرول کرنے کی، معیشت کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ جس طرح اللہ باہر کامیابیاں دے رہا ہے، اللہ ان کو اندر بھی کامیابیاں دے، تاکہ عوام سکھ کا سانس لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشے اور پختہ کرے اور زیادہ کرے۔ واللہ اعلم۔